بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو 7 کی بک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 5 یونٹ تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج ہم چیپٹر نمبر 6 ہے وطن کے لیے، وہ سٹارٹ کریں گے۔ نظم سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اندیشہ، اندیشہ کا مطلب ہوتا ہے ڈر۔ خزاں، پت جھڑ۔ رویدگی کا مطلب ہے اگنے کا عمل۔ تہذیب، تمدن یا تمیز۔ ملول کا مطلب ہے غم زدہ۔ تشویش کا مطلب ہے اندیشہ، ڈر۔ سب سے پہلے آپ نظم کا خلاصہ لکھ لیں، یہاں سے نوٹ ڈاؤن کر لیں یہاں تک۔ پھر اس کے بعد مرکزی خیال ہے، پھر اس کے بعد آپ 1 بائی 1 آپ کو میں دکھا دیتی ہوں جو شعر ہے ان کی تشریح، یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ۔ یہ تشریح ساری آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ یہ آگے چیپٹر، یہ شعر نمبر 6 کی ہے، پھر اس کے بعد شعر نمبر 7 ہے اور شعر نمبر 8، یہاں تک آپ اس کی نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ تشریح کے بعد ہم مشق ہے وہ حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، شاعر نے فصل گل اور اندیشہ زوال کے الفاظ استعمال کیے، ان سے کیا مراد ہے؟ تو ان سے مراد ہے فصل گل سے مراد بہار کا موسم ہے، یعنی ملک میں ترقی اور خوشحالی قائم رہے، اور اندیشہ زوال سے مراد پستی کا خوف ہے، یعنی ملک میں کبھی بدحالی کے حالات کی نوبت نہ آئے۔ نمبر 2 پہ کوشچن ہے، شاعر نے اپنے وطن کو بہت سی دعائیں دی ہیں، کسی دو کے متعلق بیان کریں۔ شاعر نے اپنے وطن کے لیے یہ دعائیں کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے۔ نمبر 2 پہ میرے وطن کے لوگوں کے لیے زندگی وبال نہ ہو۔ نمبر 3 پہ کوشچن ہے، سر وقار وطن سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر سر وقار وطن سے مراد وطن کا عزت و وقار ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ کوشچن ہے، ہم اپنے وطن کا وقار کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہم لکھیں گے، ہم اپنے وطن کا وقار تعلیم حاصل کر کے اور ہنر سیکھ کر بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے شعبوں میں ایمانداری سے کام کریں تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور اس کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے، آپ اپنے وطن کی کس طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کوشچن کا آنسر آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا آنسر ہے، میں ڈاکٹر بن کے غریبوں کا مفت علاج کر کے اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 پہ ہے، اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں جو 3 سطور سے زیادہ نہ ہو۔ تو سٹارٹنگ میں آپ نے اس کا مرکزی خیال لکھا ہے، تو وہ اس کے آنسر میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے، صحت زبان کا خیال رکھتے ہوئے جملے بنائیں۔ تو سب سے پہلا الفاظ ہے ارض، تو اس کا جملہ ہوگا ارض و سما کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے دوسرا الفاظ ہے زوال، اے اللہ میرے وطن پر کبھی زوال نہ آئے۔ تیسرا الفاظ ہے مجال، تو اس کا جملہ آپ لکھیں گے، قانون سخت ہو تو مجرم کی مجال نہیں کہ غلط کام کریں۔ اس کے بعد ہے الفاظ وقار، تعلیم ہمارے وقار میں اضافہ کرتی ہے، آپ اس کا یہ جملہ لکھیں گے۔ تشویش، تشویش کا جملہ ہوگا فرزانہ کی حالت تشویشناک ہے۔ لاسٹ والا ہے ملول، کبھی ملول نہ ہو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 4، نظم وطن کے لیے کا متن پڑھیں اور نیچے دیے گئے مصرعے کو درست طور پر مکمل کریں۔ تو الف پہ ہے، یہاں جو ڈیش کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، تو یہاں پہ ہے پھول آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہے اور ایسا ڈیش کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، اور ایسا سبز، یہاں پہ سبز لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے جیم پہ آئے گا، گنی گٹائیں یہاں ایسی ڈیش برسائیں، تو اس میں خالی جگہ میں آئے گا بارشیں۔ خدا کرے کہ نہ ہم ہو سر وقار وطن، تو اس میں وقار آپ نے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کوئی ڈیش نہ ہو، کوئی ہستہ حال نہ ہو، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے کوئی معلول نہ ہو۔ پھر لاسٹ والا ہے حیات جرم نہ ہو، زندگی ڈیش نہ ہو، تو اس میں آپ لکھیں گے وبال۔ اس کے بعد ہے نظم کے 5ویں اور 6ٹھے شعر کی تشریح حوالہ اشعار تحریر کریں۔ نظم کے 5ویں اور 6ٹھے شعر کی جو تشریح ہے آپ کو میں نے بتائی ہے، آپ اس کی جگہ یہ سارا لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 6، درج ذیل تلفظ پڑھیں اور الفاظ کو اعراب کی مدد سے لکھیں۔ تو سب سے پہلا الفاظ ہے اندیشہ، تو اس کا آپ نے اعراب لگا کے اس طرح اندیشہ لکھنا ہے، رویدگی ہے، پھر اس کے بعد اس کو اس طرح لکھنا ہے۔ نیکسٹ الفاظ ہے تشویش، ملول، وبال، اس کے بعد آپ نے ان کو تلفظ میں لکھنا ہے اس طرح، اندیشہ، رویدگی، یہ سارے آپ ان کو یہاں دیکھ سکتے ہیں، آپ کی بک پہ لکھے ہوئے ہیں۔ یونٹ نمبر 6 ہے وہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔